ایک گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھیں۔ وہ بوڑھی خاتون بیمار بھی تھیں، کمزور بھی تھیں اور غریب بھی تھیں۔ اس کا بیٹا کاروبار کے لیے نوکری کرنے کے لیے وطن سے دور چلا گیا۔ بوڑھی ماں اپنے بچے سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ وہ بچہ ولایت گیا اور ہر ماں اپنی ماں کو ایک لفافہ بھیجتا تھا۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، بیمار بھی تھیں، غریب بھی تھیں اور پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ ہر مہینے لفافہ کھلتا، وہ بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کا خط کھولتی، چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور کہتی ولایت سے میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، مگر پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک دراز کے اندر اس خط کو بڑے ادب سے رکھتی۔ ہر مہینے پابندی سے خط آتا۔ جس دن خط آتا بوڑھی ماں کو خوشی بڑی ہوتی، اسے چوم کر دراز میں رکھ دیتی۔ کئی دن گزر گئے، کئی ماہ گزر گئے، بیماری بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی۔ آخر کار بیماری، غربت، افلاس، اچھا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ دنیا سے چلی گئیں۔ پھر گھر میں کچھ خواتین آئیں، کفن دفن کا انتظام کر لیا۔ پھر گھر کی صفائی کے لیے جب وہ دراز کھولا تو اس دراز میں ڈھیر سارے لفافے موجود تھے جو اس کے بیٹے نے ولایت سے اپنی ماں کو بھیجے تھے۔ جب ان خطوں کو کھولا گیا، ان لیٹرز کو کھولا گیا تو ہر لیٹر میں ایک منی آرڈر موجود تھا، ایک ایسا چیک موجود تھا جو ایک بیٹے نے اپنی دکھیاری بیمار ماں کے لیے اس کے علاج اور اس کے خوراک کے لیے پیسے بھیجے تھے۔ مگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے خط سمجھ کر اس کو دراز میں رکھتی چلی گئی۔ میرے دوستو غور کیجئے، خط پڑھنا نہیں آتا تھا تو لاکھوں ہزاروں روپے دراز میں پڑے رہ گئے اور بھوک پیاس، غربت، افلاس بھی باقی رہ گئی اور اسی حالات میں دنیا سے بھی چلی گئی۔ تو پھر ہم کیوں غور نہیں کرتے جیسے قرآن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں۔ ویسے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے اور بڑے ادب کے ساتھ اسے رکھتے ہیں، مگر پڑھتے کتنا ہے، کھولتے کتنا ہے، انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن میں کتنا خزانہ اور ہمارے لیے برکتیں موجود ہیں تو ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہم سب کے لیے شفا اور رہنمائی ہے، اس لیے خدا را ایسا نہ کریں قرآن کے ساتھ، اور اتنی دوری اچھی نہیں قرآن شریف کے ساتھ۔ اب تو آپ کو اس سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپس بھی مل جائیں گے اور ترجمے کے ساتھ، اس لیے رہنمائی کو نہ چھوڑیں اور قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں اور اسے پڑھیں، سمجھیں۔ بچے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے کسی محفوظ جگہ پر رکھنے ہوتے ہیں تو ہم قرآن شریف میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں کوئی قرآن کھولتا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ آیا تھا کہ ایک استاد نے بچوں کو کہا کہ گھر سے ایک ایک کتاب ایسی لے کر آئیں جو گھر میں کوئی نہیں پڑھتا ہو۔ اسکول میں ایک لائبریری بنانی ہے تو اس میں کتاب رکھی جائے گی، تو تقریباً سارے ہی بچے گھر سے قرآن پاک اٹھا کر لے کر آئے۔ کیا یہ قرآن صرف چومنے اور ایک صاف جگہ رکھنے کے لیے ہے؟ نہیں دوستو، یہ پیغام ہے اللہ کا جسے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے اور اسے ترجمے سے پڑھیں اور سنیں، واقعی دل کو سکون ملے گا۔ تو میرے دوستو اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا کہ قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر عمل کی کوشش کریں گے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک، کمنٹس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔